ہوئی کہ کراؤڈ کو کس طریقے سے مینج کیا جائے گا، تو پھر انہی کور ممبران نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم کراؤڈ کو کوالہ کے مقام پہ روک کے رکھیں گے اور آپ جا کے ان سے مذاکرات کریں گے۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، اتنے بڑے کراؤڈ کو، ہزاروں کی تعداد کو، مختلف نظریات کے لوگ، مختلف مسلک کے لوگ، ان کو ایک جگہ پہ روکنا یہ بہت مشکل کام تھا، جو بڑے بڑے ادارے جو یہ بات نہیں سوچ سکتے تھے۔ لیکن الحمدللہ ہماری نیت ٹھیک تھی، رب کی مدد ہمارے ساتھ تھی، اور جتنا بھی ہمارا پنڈال تھا وہ ڈسپلن پنڈال تھا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے اس پنڈال کے اوپر کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان سے یہ وعدہ ہمیں دیا کہ وہ کوالہ کے مقام پہ بیٹھیں گے، وہ کوالہ کے مقام پہ بیٹھے رہے۔ اب اس بات کا کریڈٹ ایک سیاسی جماعت کا بڑا لیڈر، یہ میں نے تب بات کیا ہے کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان کو جتنا ان کا منہ کالا ہو جائے یہ بغیرتی اپنے نہیں چھوڑتے۔ اب مجھے بات بتائیں کہ لانگ مارچ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے، لانگ مارچ کو ایکشن کمیٹی روک رہی ہے، اور لانگ مارچ کو روکنے کا مشورہ یا ریکویسٹ کس نے کی؟ میں نے اس شخص کا نام بھی لے لیا۔ تو ایک سینئر سیاستدان جو کبھی پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھتا ہے، کبھی صدر بننے کے خواب دیکھتا ہے، وہ اداروں میں جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب کوالہ کے مقام پہ اس پنڈال کو میں نے رکھوایا تھا۔ وہ شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم آ کے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی فیصلے کو آ کے تم چیلنج کر سکو۔ جی جی اگر تھوڑی چیزیں رہن دو نہیں، باقی باتیں نا، اور سنو وہ دیسی محاورہ ہے، چھتر کھوسرا بہو پیا پر عزت رہ گئی، تا چھتر کھوسے تاکی رہن دو، چھتر کھوسے تاکی رہن دو۔ وہ جیسا میں ذکر کیتا نا اس کو ہی پتہ لگ گیا، جنہیں اداریاں کھول گیا انہوں کو بھی سمجھ لگ گئی کہ نوسرواز کیڑی کیڑی نوسروازی کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ یہ 53 کے 53 انہوں نے ہمیشہ ہمیں بیچا، اس مسئلہ کشمیر کو بیچا۔ یہ جب بھی وہاں پہ جاتے تھے یہ بلیک میل کرتے تھے ان کو، اوہو ریاست کے اندر بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے تھے اچھا جی انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، ان کا بتائیں ریاست کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ ان کو ڈراتے تھے کہ جناب ابھی تباہی جائے گی، اس کے بعد جاتے تھے اپنی چھوٹے چھوٹے معاملات لیے اور واپس آ گئے۔ لیکن الحمدللہ یہ پہلی دفعہ ایسی تحریک سامنے آئی کہ پہلے دن سے جو اس کے مطالبات تھے آج 3 سال ہونے کو جا رہے ہیں، الحمدللہ ہم ایک بھی اپنے مطالبے سے جو 3 سال پہلے ہم نے لیا آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں اور کسی بھی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ہمارے کوئی ذاتی مفادات نہیں تھے، ہم سب اللہ کی رضا کے لیے اس ایکشن کمیٹی کے اندر موجود ہیں۔ اور آج میں ایک اور بات کروں گا، یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ یہ اصلاح کی بات ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ میرے سمیت، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میرے سمیت اگر ایکشن کمیٹی کے باقی ممبران یہ سمجھ لیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر بن گئے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہم کوئی بڑے لیڈر نہیں ہیں۔ شوکت نواز میر پہلے بھی تھا، کوئی نہیں جانتا تھا شوکت نواز